بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین محترات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالی سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے جو انگنت لا تعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا جان جاتا ہے۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 6 صفر 1447 ہجری، دوسری طرف 1 اگست 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع رب کائنات کی ایک عظیم نعمت جسے ہم بھول چکے ہیں، اس کی قدردانی ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ شکر۔ شکر کا لغوی معنی عربی زبان میں اہل علم نے مختلف انداز سے کیا۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ شکر کا معنی کسی کے احسان کو سمجھ کر اسے آگے نشر کرنا کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ بعض نے کہا جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات کی احسن انداز سے تعریف کرنا۔ جب ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو لفظ شکر کا سادہ ترین مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی عطا کردہ نعمت کی قدردانی کرے۔ اور یاد رکھیے، شکر کرنا یہ اکیلے انسان کی خوبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں دوسرے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ یہ رب کائنات کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی سعی کرے، اور جو نفلی عبادت زیادہ کرے اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ شاکر شکر کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ بھی شکر کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں پر شکر بے معنی قدردانی ہے۔ اور جب مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انگنت لا تعداد بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر یا ان نعمتوں کی قدردانی کیسے کروں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تمہارے رب نے جب یہ اعلان کیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر یعنی میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید عطا کروں گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھا کہ شکر قدردانی ہے
اور قدردانی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ظاہر ہونے کا اثر ہو، اور انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے، جبکہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گواہی دے رہا ہو۔ اور جب یہ دو مرحلے آ جائیں، دل اور زبان ساتھ ملیں، تو پھر انسان کی عملی زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر کی منہ بولتی تصویر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ شکر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا دل سے اعتراف ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اہل علم نے شکر کے کچھ ارکان ہمیں بتائے ہیں، یہ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا، ہمیں عام طور پر یہی بتایا گیا ہے رب کائنات کو نعمت عطا کریں الحمدللہ، جان چھوٹ گئی۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ، سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف کرنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، رات گزر گئی، دن آ گیا، میرے بندوں نے صبح کی ہے تو ان کی دو حالتیں ہیں، کچھ مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ میری نعمتوں کا انکار کرنے والے۔ اب انعامات کرنے والے، انعامات کا اعتراف کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ جو ہم پر بارش ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی ہے۔ جبکہ جن ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر یہ بارش جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ جس طرح کے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قسم کے تصورات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی لہذا یہ سفر منحوس ہے۔ وہ پرانی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ سفر پر نکلا، راستے میں اسے ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی مل گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کی گردن اڑا دو، اس لیے کہ یہ منحوس ہے، لعنتی ہے، یہ مجھے ٹکرا گیا ہے، آج مجھے شکار نصیب نہیں ہوگا۔ سزائے موت کے مجرم سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ جب اس سے آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ اجازت مانگی گئی، اجازت مل گئی۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ میری جان کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا اس لیے کہ تم منحوس ہو، تمہارا آج میں نے چہرہ دیکھ لیا، مجھے شکار نہیں ملے گا۔ اب اس نے کہا مرنا تو ہے ہی۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، آپ کو شکار نہیں ملے گا کہ میں آپ سے ٹکرا گیا، میں آپ کو نظر آ گیا، آپ مجھے نظر آ گئے، میری جان جا رہی ہے، منحوس میں ہوں کہ آپ ہیں؟ تو پہلی چیز
انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ انعامات عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ میری پیران بوٹی لا دیتی، پیر بذات خود بے اولاد دنیا سے گئے۔ اگر اولاد عطا کرنا پیر صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو اپنے گھروں میں لڑکوں کے ریوڑ کھڑے کر لیتے، میرے اور آپ کے گھر میں ٹوٹی ٹاموں والی کوئی بچی نہ پیدا ہو جائے۔ دوسرا رکن شکر کا کیا ہے کہ انسان صرف اس نعمت کا اعتراف نہ کرے بلکہ اس نعمت کو آگے بیان بھی کرے، اور جس ذات بابرکات نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کی باقاعدہ تعریف کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن بلکہ ایک رات نبی علیہ السلام اپنے بستر پر نہیں تھے، میں اٹھی، تلاش کیا، مسجد کی طرف کھڑکی کھولی، جب دروازہ کھولا تو آقا علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک کھڑے تھے اور آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بمعافاتک من عقوبتک، واعوذ بک منک، لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ میں آخری جملے کا ترجمہ کروں گا، اے رب کائنات، میں آپ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ تو یہ دوسرا رکن ہے کہ جس نے انعام عطا فرمایا ہے اس کے انعام کا تذکرہ کیا جائے اور اس ذات کی تعریف کی جائے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ رب کائنات اگر انعام عطا فرمائیں تو انسان اس انعام کے مقابلے میں رب کائنات کی اطاعت کرے۔ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، علماء جا رہے تھے اور صحرا میں، عرب کی بات کر رہا ہوں، صحرا میں وہ کچھ قدرتی مناظر کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ کیوں؟ جو پکے علماء ہیں وہ تصویر کے خلاف ہیں۔ ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا جمعے کا خطبہ آڈیو کی شکل میں آتا ہے، ویڈیو کی شکل میں کیوں نہیں آتا؟ آپ کیمرے کے سامنے آئیں۔ میں نے کہا میں کیمرے کے سامنے آ کر کیا کروں گا؟ کیمرے کے سامنے آئے گا باگڑ بلا مولوی، میرے جیسا بندہ کیمرے کے سامنے آ کر کیا کرے گا؟ کمزور سا آدمی ہوں میں۔ تو ہوا یہ کہ ان کے پاس ڈرون کیمرہ تھا، وہ ڈرون کیمرہ بیٹری کمزور ہوئی تو ایک بھیڑیں چرانے والے، بکریاں چرانے والے بدو کے پاس جا کر زمین پر گر گیا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس نے پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں علماء کرام آ گئے، آ کر انہوں نے کہا بزرگوں یہ کیمرہ ہمارا دے دیں۔ وہ پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ وہ بدو کہنے لگا یہ بڑے سائز میں بھی دستیاب ہے۔ کہنے لگے کیوں بزرگوں آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اگر یہ بڑے سائز میں دستیاب ہے تو میں اس پر بیٹھ کر اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ان علماء کے دل میں یہ بات آئی کہ رب کائنات نے اس آدمی کے دل میں کتنی بڑی تڑپ پیدا کی ہے۔ ہمارے ہاں 4 پیسے ہاتھ آ جائیں نا، چلو جی بینکاک چلے جاؤ، سنگاپور چلے جاؤ، سڈنی چلے جاؤ، ٹورنٹو چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ سیر سپاٹا کرنے کے لیے، لیکن
جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے پاس تھوڑے سے اضافی پیسے آ جائیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کا گھر دیکھیں۔ انہوں نے فوری طور پر، چونکہ ان کے پاس اس قسم کے وسائل تھے، انہوں نے وہیں پہ بابا جی کا نام پتہ لیا، اور چند مہینوں کے بعد بابا جی اللہ کا گھر دیکھ رہے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ شکر کا تیسرا رکن کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا تیسرا رکن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلے۔ بات طوالت نہ اختیار کر جائے، وقت کے اندر اس کو سمیٹنا چاہوں گا، آج پوری نہ کر سکا تو اگلے جمعے سے ہی۔ رب کائنات کی بڑی نعمتیں ہیں، اور یاد رکھیے قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے رب کائنات کی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے، لو جی ویاہ تے پیسے نہیں خرچ کرنے تو ہور کتے خرچ کرنے ہیں۔ کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ کرنے کے بعد جب بارات بیٹھتی ہے، مولوی صاحب پوچھتے ہیں حاکم مہر کا کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب 2000 روپیہ لکھ چھوڑو۔ وہ شرعی معاملہ ہے، میراثیوں کو، کنجروں کو، بانڈوں کو، ناچنے والوں کو مووی پر یا لائٹنگ پر یا بینڈ باجے پر خرچ کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ وہاں پر کھلے خرچ، اور جو شرعی مسئلہ ہے اصل میں جب اس کی باری آئے تو پھر ہمارے ساتھ لے کھلو 3-4 ہزار روپیہ۔ قرآن کہتا ہے، سورہ سبا ہے، 13ویں آیت مبارکہ ہے، اعملوا آل داؤد شکرا۔ رب کائنات نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو انعامات عطا فرمائے، ان کا تذکرہ یہاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اے آل داؤد شکر کا راستہ اختیار کرو، اور اسی آیت مبارکہ میں فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر کا حق ادا کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک عربی جملہ ہے، میں وہ ضرور یہاں نقل کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں فَإِذَا أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِمَالٍ فَلَا تُنْفِقْهُ فِي الْحَرَامِ، رب کائنات نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو اسے حرام میں خرچ نہ کرو۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اللہ نے موبائل دیا ہے، اس موبائل کے ذریعے حرام کام نہ کرو۔ رب کائنات نے انٹرنیٹ کا کنیکشن دیا ہے، اس انٹرنیٹ کے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے استعمال کرو۔ میں یہاں ابھی آپ کو بتا دوں، میرے پاس ایک موبائل کمپنی والے آئے، انٹرنیٹ کمپنی والے، کہنے لگے جی مسجد کے مینار کے اوپر ہم نے اپنا چھوٹا سا ٹاور لگانا ہے، بلندی بہت زیادہ ہے تو ہمیں اسپیشل کھمبا کھڑا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی وہ انٹرنیٹ کون استعمال کرے گا؟ جی سارے لوگ۔ میں نے کہا ظاہر بات ہے وہ گانے بھی سنیں گے، جی وہ تو پکی بات ہے۔ میں نے کہا فلمیں بھی دیکھیں گے، کہنے لگے جی پکی بات ہے۔ میں نے کہا بے حیائی بھی دیکھیں گے، کہنے لگے جی پکی بات ہے۔ کہتے جی آپ کو نہیں پتہ 50,000 روپے ماہانہ آپ کو سٹارٹنگ میں ملے گا، ہر مہینے 5,000 بڑھتا چلا جائے گا، 5 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اللہ کے گھر کے لیے ایسے پیسوں کی ضرورت، یہ اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کا تیسرا رکن کیا ہے کہ رب کائنات نعمت عطا فرمائیں تو اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے میں اور آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ میرے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ان نعمتوں کو میں اللہ مالک اللہ رب الجلال والاکرام کی اطاعت میں کہاں تک استعمال کر رہا ہوں؟ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ ہم اگر قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر رب کائنات کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم لوگ تھوڑا سا بھی بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض بھائیوں کو دیکھ کر، رب کائنات نے اولاد عطا فرمائی ہے، آوارہ ہو رہی ہے، سارے کے سارے 4-5 بیٹے ہیں، سارے کے سارے دنیا کے اندر اس قدر مگن ہیں کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی ہوش نہیں، اور مصیبت مولوی صاحب کے ڈولے استاد جی دعا کرو، گھر دے وچ اتفاق نہیں ہے جی، آپس سے لڑتے رہتے ہیں، استاد جی 6 پیو پتر اسی کمان والے ہیں، برکت کوئی نہیں، کوئی بھی پوری نہیں پیندی، استاد جی جہے پاسے پیر دھرنے ایک پیر گاں جاتا ہے تو 2 پیچھے نوں آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تم سے بہتر تو مولوی ہے نا، جو بیچارہ 20-25 30,000 روپیہ ماہانہ لے کے 4-5 بچے پال رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج میں صرف یہیں تک رہوں۔ اب تک میں نے بیان کیا شکر کہتے کسے ہیں؟ شکر کا بنیادی معنی ہے قدردانی، اور رب کائنات کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں نعمتوں کے دروازے تمہارے لیے مزید کھولوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو یاد رکھو میری سزا بڑی سخت ہے، اور اس سزا کا تعلق صرف قیامت آخرت کے ساتھ نہیں، سزا کا تعلق دنیا کے ساتھ ہیں۔ اور ظالم آدمی، تجھے رب کائنات نے 6 بیٹے عطا فرمائے، کاش کہ تم میں سے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیتا، باقی 5 تجھے نہ پوچھتے، یہ 6واں بیٹا اللہ سے ڈر کے ساری زندگی تیرے پاؤں دھو کر پیتا، تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا۔ آج حالات کیا ہیں؟ 6 کے 6 بیٹے آدھا ڈگریاں لے کر دنیا کے 6 مختلف ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کو پیسہ کھلا بھیج رہے ہیں، لیکن باپ کی خدمت کرنے کی توفیق اولاد رب کائنات عطا فرمائیں۔ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلایا جائے۔ مجھے آپ کو رب کائنات نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، ذرا اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھو جو بول سکتے ہیں لیکن 2 سے تیسرا آدمی آ جائے ان کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ کیا یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یا نہیں؟ اس انعام کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ روزانہ زیادہ نہیں، ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث مبارکہ۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی ایک دن میں اوسطاً 30 آدمیوں سے ملاقات کرتا ہے۔ جس آدمی سے ملیں باقی دنیا جہاں کی ساری باتیں کریں، کہیں جی آج میں نے قرآن میں یہ پڑھا، میں نے آج حدیث میں یہ پڑھا، 30 میں سے 25 20 15 10 5 میں کہتا ہوں ایک اگر اس آیت پر، اس حدیث پر عمل کر کے دین کی طرف آ گیا، قیامت کے روز نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو شکر کے 3 ارکان کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نعمت کا اعتراف، دوسرا رکن یہ ہے اس نعمت کے بارے میں بات کرنا اور نعمت عطا کرنے والے کی تعریف کرنا، اور تیسرا رکن کیا ہے؟ شکر کا، کہ انسان اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے۔
جب تک یہ 3 رکن نہیں ہوں گے شکر ادا نہیں ہوگا۔ غور و فکر کیجئے کیا ہم شکر کا حق ادا کر رہے ہیں؟ زندگی رہی تو باقی موضوع انشاءاللہ اگلے دنوں پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔